السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ہے صفات۔ اب اس میں 2 نکات ہیں جی، آیت نمبر 74-75 میں سے۔ پہلا ہے خوف دور ہونے پر قوم لوط پر عذاب ٹالنے کی بحث شروع کر دی ہے حضرت ابراہیم نے، اور فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور پھر جاتا رہا جب ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کا خوف، جو فرشتوں کا خوف تھا نا، یہ کہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو جب یہ خوف دور ہو گیا تو رو کہتے ہیں دل میں ڈر کو، خوف کو جب دور ہو گیا تو پھر کیا کرنے لگے؟ فجاءتہ البشریٰ، اور جب اس کے پاس آ گئی بشارت، خوشخبری آ گئی بیٹے کی بھی اور پوتے کی، تو پھر کیا کہ یجادلنا فی قوم لوط، تو پھر قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا ہے۔ یجادل جدل سے ہے، جدل کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا، لڑنا، جنگ و جدل اسی سے ہے، جنگ و جدل، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھگڑنا ہے، تو پھر فرشتوں سے بحث کرنے لگ پڑے کہ بھی یہ کیوں، چونکہ پتہ لگا یہ عذاب کے لیے آئے ہیں۔ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل انسان تھے، فرشتوں سے مباحثہ کرنے لگے کہ اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہے اور چاند اہل ایمان بھی ہے، عذاب کو مؤخر کر دیا جائے، شاید کوئی لوگ ایمان لے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مہلت مل جائے اور ایمان والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے اور خوف برباد نہ ہو، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو پھر دوسرا نقطہ جی 75 میں سے، ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پہ کلیئر کیا ہے کہ بنیادی طور پہ ان کی جو صفات تھی وہ کیا تھے؟ یہاں کہ ان ابراہیم الحلیم، بہت حلیم تھے، وَأَوَاهٌ، اور نرم دل تھے، منیب اور رجوع کرنے والے تھے۔ یہ 3 اللہ نے ان کی صفات بتائی ہیں۔ حلیم جو ہے نا، حلم سے ہے، یہ سے نفس پر ایسا ضبط کہ غیظ و غضب پر بندہ بھڑک نہ اٹھے، یہ حلیم ہوتا ہے۔ مطلب کیسے بھی حالات ہو، کیسی بھی سختی ہو، کیسے بھی مشکل ہو تو اس میں نہ ہو۔ پھر اور یہ نرم دل، جو وہ شخص جو کسی کا دکھ دے کر رنجیدہ ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ان کی اللہ نے یہاں پہ بتائی۔ اور منیب، رجوع کرنے والا، منیب ہوتا ہے جھکنے والا، واپسی اختیار کرنے والا، اور کہیں کو مزہ تو فوراً منیب۔ تو اللہ نے یہ 3 صفات بتائی ہیں ان کی ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کی وجہ سے نرم دل تھے، دوسرے کی تکلیف نہیں کر سکتے تھے، تو پھر ان فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ بھئی یہ عذاب کو مؤخر کر دیا جائے۔ پھر اگلا جی چوتھا ہے احکام، چوتھا دن ہوتا ہے۔ تو پہلا ہے 76 میں سے، دوسرا بھی 76 میں سے، قوم لوط سے عذاب ٹلوانے کا خیال چھوڑ دو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ خیال چھوڑ دو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس سے اعراض کر، یہ خیال چھوڑ دے، اعراض کر، نکل جائے اس میں سے، اس خیال سے۔ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اب اس بحث کا کچھ فائدہ نہیں ہے، عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے تو عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور بے شک ان پر ایک ایسا عذاب ہے کہ غیر مردود، جو ٹل نہیں سکتا۔ مردود رد سے ہے، رد ہوتا ہے لوٹا دینا، واپس کر دینا۔ ردی کیا ہے؟ ردی چیز جو واپس کر دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے، تو یہ عذاب ٹل نہیں سکتا، یعنی فرشتوں نے ان کو کلیئر کیا۔ اور پھر دوسرا نقطہ، حکم الہی اٹل ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ تو یہ حکم الہی اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے پتا، یہ ٹائم نہیں لے سکے ان سے، تو کہتے جی فلانا بخشوا لے گا جی، پہلے جنت میں جائے گا، نہیں سارے ساتھیوں کو لے کے جائے گا، سارے مریدوں کو لے کے جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا ایسا، بالکل کچھ نہیں ہونے جانا آنے والا۔ حضرت ابراہیم صرف عذاب کے لیے، کوئی ٹالنے کے لیے کوئی وقت نہیں لے سکے کہ ان پر نہ انہیں غیب، یہ بڑا عقیدے کی بات آ رہی ہے ان 4-5 آیات میں، کہ نہ تو انہیں علم غیب تھا کہ فرشتوں کے آنے کا پتہ لگا، نہ ان کے کو اپنی بات کو منوا سکے ان سے۔ تو اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کے آگے کسی کا دم نہیں چلتا۔ تو اسی میں اللہ نے کہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکا، قیامت کا اللہ نے کہا وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ یہ سورہ انفطار جو ہے 82 نمبر، اس کی آیتیں ہیں جناب 17، 18، 19۔ تو کوئی یوم لا تملک، کوئی کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا، کسی کی ملکیت میں کوئی نفس لنفس شیئا، کسی جی کا کوئی بندہ کسی کو، والامر یومئذ للہ، ہر حکم اللہ کا ہوگا، کسی کا کوئی کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ احکام ہے جو اس میں آئے ہیں کہ نہیں کر سکے اور پھر اپنی بات نہیں منوا سکے، تو انشاءاللہ ہم نے اسے اپنا اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔